جب خدا کو پکار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس خدا وحدہ لا شریک کے نام، اس خدائے لم یزل کے نام کی جس کے قبضہ قدرت میں ہماری اور آپ کی جان، مال، عزت، آبرو، سانسیں سب محفوظ ہیں۔ درود و سلام محمد و آل محمد پر، صلی اللہ محمد و آل محمد۔ قائم ٹی وی ٹورنٹو، آج ہے عید شجاع، اور عید شجاع ہماری اور آپ کی عید ہے۔ قائم ٹی وی نے یہ روایت ہمیشہ برقرار رکھی ہے کہ اپنے سننے والوں کو، اپنے دیکھنے والوں کو عید پر کوئی اچھا سا، کوئی ایسا تحفہ دیا جائے کہ جس کو دیکھ کر، جس کی گفتگو سن کر آپ کی عید کی خوشیوں میں اور چار چاند لگ جائیں۔ یعنی کہ آج میں بھی بہت خوش ہوں کیونکہ عید شجاع ہے، اور اس کی ایک اور خوشی کی بات کہ آج میرے درمیان ایک وہ مہمان جن کو میں ہی نہیں بلکہ عالم اسلام میں جہاں پر بھی میرے مولا حسین کے چاہنے والے موجود ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں اور سننا چاہتے ہیں، اور ان کی پرسنل زندگی، ذاکر اہل بیت ہیں، نوحہ خواں ہیں، منقبت خواں ہیں۔ آئیے ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں عرفان اعضا سید عرفان حیدر رضوی صاحب سے۔ عرفان حیدر، آپ کو ہمارا سلام، اور قائم ٹی وی ٹورنٹو کی جانب سے بہت بہت عید شجاع مبارک ہو آپ کو۔ آپ یہاں تشریف لائے، بڑی مصروفیات کے دن آپ کے نکلے، اور ماشاءاللہ سب لوگوں نے نوحے بھی سنے آپ کے۔ آج ہم آپ کو اس بزم میں بلانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم آپ سے وہ گفتگو کریں کہ کیونکہ پیار کرنے والے آپ کو پتہ ہے کہ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، اور قائم ٹی وی کو میل کے ذریعے اور فونز کے ذریعے پوچھتے ہیں لوگ کہ ان سے کوئی ایسا پروگرام رکھا جائے، کوئی ایسی محفل رکھی جائے کہ جس میں ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے ذاکر اگر شادی شدہ ہیں تو اپنے بچوں کی تربیت کیسی کرتے ہیں، اچھا محرم، رمضان، رجب، شعبان، یہ سارے معاملات کیسے حل ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے آج ہمیں آپ نے ٹائم دیا، بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے عرفان بھائی، ابھی محرم ختم ہوئے، ایک دم آپ عید کے کپڑوں میں آ گئے، تو یہ اچانک ہو جاتا ہے یا کوئی پلان ہوتا ہے؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بعدہ سب سے پہلے میں اس قائم ٹی وی ٹورنٹو کو مبارکباد پیش کروں گا کہ اتنا اچھا انہوں نے یہ سٹیپ لیا۔ پروردگار انہیں ان کی صحیح میں کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرمائے، اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ۔ حسن بھائی، آپ نے ابھی جو سوال کیا کہ ایام اعزا کے بعد اس طرح سے مصروفیت کے ساتھ اولاد کی تربیت کس طرح کی جاتی ہے، ہمارا اور آپ کا ایک بہترین ایک ایسی درسگاہ ہے فرش حسین، کہ جسے ہم یونیورسٹی آف حسین کہتے ہیں۔ تو وہاں سے ہمارے بچے سب کچھ سیکھتے ہیں، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ کربلا مقتل نہیں ہے، مکتب ہے۔ یہاں سے سب کچھ سیکھا جاتا ہے، جو فطرت دنیاوی اس کربلا میں نہ ملے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اس دنیا سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو بچوں کی تربیت تو ظاہر ہے وہ ذمہ داری ماؤں کی ہوتی ہے، اور ماشاءاللہ خواتین نے اس عزم کو جو ہے وہ سنبھالا ہوا ہے، اس عزم کو لے کر نکلی ہیں وہ کہ انہوں نے نئی نسل میں منتقل کرنی ہے یہ عزاداری، اور یہ اس تمام ذکر محمد و آل محمد، اور سارا کریڈٹ ان حسینی ماؤں کو جاتا ہے کہ جو بچوں کو انگلی پکڑ کے فرش ولا اور فرش عزا سے متمسک کرتی ہے۔ عرفان، آپ کا بچپن، پہلا نوحہ، کیا فیلنگ تھی آپ کی؟ پہلا نوحہ کب پڑا؟ کچھ اگر یاد ہو تو بتائیں آپ۔ حسن بھائی، 1990 میں نے انجمن کاروان اعزا کو جوائن کیا، اور انجمن ظفر الایمان قدیم کی طرح ہی شعبیداری ہوتی چہاردہ معصومین انچولی میں۔ تو وہاں طرح تھی، کیا بتاؤں شان، کیا عشق غم سرور میں ہے۔ تو مصور غم جناب محشر لکھنوی صاحب کا کلام پہلی بار میں نے وہاں انجمن کاروان اعزا سے متمسک ہونے کے بعد پڑھا، اور
وسعت و گہرائی جتنی سورہ کوثر میں ہے، کیا بتاؤں شان کیا عشق غم سرور میں ہے. یہ کلام طرح ہی کلام تھا، یہاں سے میری زندگی کا آغاز ہوا. اچھا ایک سوال اکثر مطلب ہم بھی کہیں سے گزر ہوا پروگراموں میں وغیرہ میں، تو اکثر ہم نے سنا بہت پہلے سے آپ کو بچپن میں کہ عرفان ادھر مطلب سیکھے ہوئے کچھ سلسلہ ہے آپ کا، یا یہ خدا کی طرف سے مولا حسین کی طرف سے ایک عنایت ہے؟ یہ میں چاہوں گا کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے باقاعدہ کسی سے تعلیم لی اس کی اور سیکھا، ایسا کیا ہے؟ حسن بھائی در حسین پہ ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ. سبحان اللہ، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے. کیا بات ہے. تو ہم نے اپنے بزرگوں سے اور بڑے لوگوں سے، جو لوگ ہمارے ساتھ اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل تھے، جو ہمارے ویل وشرز تھے، جو جن کا دست شفقت ہمارے سر پر رہا، ہمارے کاندھوں پر رہا، انہوں نے ہمیں یہی سکھایا کہ دیکھو بیٹا، یہ سیکھنے کا عمل جو ہے ماں کی گود سے لے کے قبر تک چلے گا. تو ہمیشہ سیکھتے رہنا. تو ہم نے سب سے سیکھا. آپ جانتے ہیں ہم نے آپ سے بھی بہت کچھ سیکھا. ہم نے ندیم سرور صاحب سے بہت کچھ سیکھا. ہم نے ناصر زیدی صاحب سے بہت کچھ سیکھا. سچے بھائی کی ان کا دیدار تو ایک ہی بار ہو سکا زندگی میں، لیکن ان سے بالمشافہ اس طرح سے بات چیت نہیں ہو سکی. لیکن ان کے آڈیوز جو ان کے لائیو پروگرامز ہیں اس سے ہم نے سیکھا. بہت لوگوں نے کہا کہ چھجن صاحب کا ایک انفرادی انداز ہے، ان کو دیکھیں، ان سے بہت کچھ سیکھا. آج ان کی جو انجمن عابدیہ کاظمیہ، تو اس کے جو روح رواں ہیں آج کل، ان لوگوں کو دیکھ کے ایک نیا رنگ سیکھا. ناصر زیدی صاحب ہیں، ساجد جعفری صاحب ہیں، ضیاء بھائی ہیں، آفاق بھائی ہیں، ہمارے جعفر ددہ، اور ان جتنے بھی ناظم بھائی جن کا میں نام نہیں لے پا رہا ہوں، ان سے میں معذرت خواہ ہوں. بہت ان لوگوں کا ظاہر ہے مولا کے منظور نظر جتنے بھی یہ سب ماشاءاللہ مولا حسین کے در سے متمسک رہنے والے نوخوان، ان سب سے اچھا نوخوان ہوں، شاعر ہوں، ذاکر ہوں، خطیب ہوں، علماء ہوں، سب سے ہم نے بہت بالکل. تو اسی طرح آج تک یہ سفر سیکھنے کا جاری ہے. اور یعنی کہ آپ نے پہلا کلام میشر لکھنوی صاحب کا پڑھا جی. اس کے بعد کچھ شعراء مطلب تقریباً سب کو ہی پڑھا ہوگا آپ نے تو میرے خیال سے. جی مجھے ایک عجیب سا ایک واقعہ ہے. 1992 میں مجھے ریحان اعظمی صاحب نے کہا کہ میں اسی ظفر الایمان قدیم کی شبیداری دوسرے سال. اچھا. تو جب میں پڑھنے کے لیے آیا تو پروگرام کے بعد، مجلس کے بعد میں جب باہر نکلا تو لوگ بہت پذیرائی دی، لوگوں نے مجھے بہت پیار کیا. تو ریحان اعظمی صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو ہم نے ایک سنا ہوا تھا کہ ریحان اعظمی ایک بڑا نام، بہت بڑا نام ریحان اعظمی، کیا بات ہے. اور تصور میں آتا تھا کہ کبھی ملاقات ہوگی ان لوگوں سے یا نہیں ہوگی. تو وہ خوشی ایک دم دوبالا ہو گئی کہ جب ریحان اعظمی صاحب نے آ کے کہا کہ ہم تمہیں کلام دیں گے. یقین ہی نہیں آیا ہوگا آپ کو کہ ڈاکٹر ریحان اعظمی راتیں جاگا ہوں. حقیقی بات. اپنی والدہ کو میں نے کہا امی آج مجھے ریحان اعظمی صاحب نے کہا ہے کہ میں کلام آپ کو دوں گا. تو یقین مانے مجھے 3 دن 3 راتیں نیند نہیں آئی. تو یہ وہ سچ ہے کہ جس کا دامن ہمیشہ چھوڑنا نہیں چاہیے. بالکل. تو اس طرح سے آہستہ آہستہ سفر. سبت جعفر صاحب کا کلام میں نے پڑھا، جب خدا کو پکارا 1992 کے کیسٹ میں میرے. بالکل. تو میں نے اس کے بعد ماشاءاللہ ساری دنیا نے یہ کلام پڑھا. بالکل. یہ کلام انہوں نے میرے لیے لکھا تھا اور اسے میں نے اور انہوں نے مل کے بنایا تھا. بالکل. تو ماشاءاللہ بہت پذیرائی ملی ساری دنیا میں. آج ساری دنیا اسے پڑھتی ہے. میں نے 1992 کی کیسٹ کے اندر یہ کلام پڑھا تھا. بالکل. اور عشرت جہاں ہمارے انجمن کے روح رواں، میرے سرپرست، میرے انجمن کے سرپرست شمس الحسن شمسی صاحب، ان کی والدہ عشرت جہاں بیگم شاعرہ بھی تھی ماشاءاللہ، سوز خان بھی تھی، حدیث خان بھی تھی. ان کا ایک کلام میں نے پڑھا تھا، اکبر سا جمع بیٹا جب رنگ کو چلا ہوگا. تو اسی کیسٹ میں نے سبت جعفر صاحب کا بھی یہ کلام پڑھا تھا، جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ چند اشارہ کر جب خدا کو پکارا علی ہو گئے؟ ضرور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی، زندگی بندگی روشنی آ گئی، روشنی آ گئی آ گئی آ گئی. موت ان کے محبوں کو آتی نہیں،
آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں، موت کا کیا خطر، موت سے کیا حذر، اس سے بچنا بھی کیا، آ گئی آ گئی، جس کا مولا تھا میں اس کا مولا علی، جب نبی نے کہا دین کامل ہوا، مرحبا مصطفیٰ رب بھی راضی ہوا، وہ جو آنا تھی آیت وہی آ گئی۔ اور مقطع آپ کی سماعت کو دیا ہے، عشق جب تک نہ ہو شعر ہوتا نہیں، مجھ میں کب اہلیت تھی تیری مدح کی، میرے مولا میں قرباں تیرے عشق کے، سبط جعفر کو بھی شاعری آ گئی۔ آ گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ اس ذکر نے عرفان اعضا آپ کو تقریباً دنیا میرے خیال سے گھومی ہوگی، وہ جگہ یا وہ کنٹری کہ جہاں پر جا کے آپ کا دل بار بار چاہتا ہو۔ حسن بھائی بہت خوبصورت سوال ہے۔ ساری دنیا میں گیا اور ذکر حسین ابن علی سے لوگوں کو مستفید بھی کیا، اور لوگوں کی نیچر سے خود بھی مستفید ہوا کہ کس طرح کس ملک میں کون سی قوم کس طرح میرے مولا کو یاد کرتی ہے، یہ سب یہ سب دیکھ کر تجربے میں اضافہ ہوا۔ ساری دنیا میں گیا اور یہی اعلان کیا کہ میں 3 شب و روز کے پیاسے کا ہوں ذاکر، شبیر کا ذاکر ہوں میں، شبیر کا ذاکر۔ آسٹریلیا، امریکہ، کینیڈا، یورپ، سب جگہ گیا۔ ہندوستان ایک منفرد لگا، بالکل ایک الگ سی پیار، ایک اس مٹی میں سے حسینی خوشبو محسوس ہوئی مجھے، تو بہت زیادہ ہندوستان جا کے بہت زیادہ مزہ آیا، بہت پذیرائی ملی، اور وہاں کا رنگ، وہاں میں نے وہاں ایک چیز نوٹ کی حسن بھائی، آپ کو میں گوش گزار کر دوں آپ کے، کہ وہاں ہر 200 کلومیٹر کے بعد زبان میں نے چینج دیکھی، لوگوں کا لہجہ چینج دیکھا، ماشاءاللہ۔ تو بہت اچھا لگا، بہت ہی روح کو تسکین ملی وہاں جا کے۔ ویسے ساری دنیا میں مولا کے عزادار ہیں، اور دنیا کی کوئی بھی جگہ ہو وہ لوگوں سے بنتی ہے، اچھی یا بری، تو حسینی تو جہاں بھی ہوتے ہیں حسینی پھول کی خوشبو ایک ہی جیسی ہوتی ہے۔ بالکل۔ اچھا عرفان اعضا، گھر میں ایک باپ کی حیثیت بھی ہوگی آپ کی، اب آپ ماشاءاللہ بچے بھی ہیں آپ کے اور زوجہ ہیں، اور کیسے مطلب بچوں مطلب تڑپتے نہیں ہوں گے کہ مطلب کہ بابا تو باہر ہیں مستقل، تو آپ کیا ان سے ملاقات کر پاتے ہیں یا اپنے ساتھ ٹریول کراتے ہیں، ایسا کیا ہوتا ہے؟ حسن بھائی شروع میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہماری ماں نے بالکل ہمیں بچپن سے ہی متمسک رکھا اس در محمد و آل محمد۔ بے شک بے شک۔ اچھا ہماری ماں، اب یہی بات جب ہمارے بچے کہیں گے بالکل تو ان کا بھی اسٹیٹمنٹ انشاءاللہ بطفیل محمد و آل محمد، کیونکہ یہ ساری حسینی مائیں ہیں، بالکل 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 ان کا بہت بڑا کردار ہے اس عزاداری کے فروغ میں۔ بالکل بالکل۔ تو ابھی میرے بچے جو ہے اپنی ماں کی زیر تربیت ہیں، بالکل اپنی ماں کے زیر سایہ ہیں، کیونکہ یہ شوق کا کام نہیں ہے، بالکل یہ معرفت کا کام ہے۔ معرفت کا کام ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے پہلے اس ذکر کی معرفت حاصل کریں، اس کے بعد وہ اس ذکر کو کریں، ایک شوق ہوتا ہے۔ نہیں لیکن تڑپ تو آپ کو بھی ہے نا کہ بچے دور ہیں، یقیناً اچھا بچوں کو بھی یہ ہے کہ بالکل ایسا بابا کو دیکھا نہیں ہے، ہاں تو وہ حسن بھائی، کیا یہ سب کانٹیکٹ؟ کوآپریٹ، دیکھیں ابھی جس طرح ہمارے والدین نے ہمارے ساتھ کوآپریٹ بالکل کیا، بالکل۔ پروردگار کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس چیز سے جو ہے نا مبرہ رکھا کہ ہم کسی کے لیے سوچیں۔ بے شک پروردگار کا بہت بڑا شکر ہے، پروردگار فرماتا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، بے شک نعمتوں پر شکر ادا کرو اور نعمتوں پر اضافہ کرو۔ تو ہم نے اس نعمت پر جو ہمیں بیوی کی صورت میں ملی، ان نعمتوں پر اور رحمت پر کہ جو ہمیں بیٹے اور بیٹی کی صورتوں میں ملی، بالکل ہم ہمیشہ شکر گزار رہتے ہیں محمد و آل محمد کا، اس در کی نوکری سے ہمیں اتنے اچھے بچے کہ جو اس چیز کو سمجھنے والے ہیں، بالکل بالکل ماشاءاللہ ان کا بھرپور کوآپریٹ ہے۔
بالکل ہمارے ساتھ ہماری بیوی کا، بلکہ میں سمجھتا ہوں جتنے بھی نو خانے سب کا روٹین تو سیم ہی ہوتا ہے. بالکل بالکل. تو جو گھر کی خواتین ہیں ان کا بھرپور جو ہے وہ کردار ہوتا ہے. اب تو نادیری بھی ماشاء اللہ آپ کے کیسٹ میں ماشاء اللہ پڑھ رہے ہیں وہ. انشاءاللہ. اچھا آپ کو ایک اور اعزاز حاصل ہے کیونکہ آج خوشی کا دن ہے، تو سفیر اعزاز ندیم رضا سرور صاحب، مجھے نہیں یاد پڑتا کہ مطلب انہوں نے کسی کے ساتھ اتفاقی طور پہ، مطلب لائیو پروگراموں میں تو ایسا ہوتا ہے لیکن کیسٹ میں آنا تو وہ تھوڑا سا، اگر آپ سچ بتانا چاہیں لوگوں کو کہ یہ آپ کے لیے سرپرائز بھی تھا اور کیسا فیل کیا آپ نے؟ دیکھیے میں نے ایک جملہ ہے میرا جو میں ساری دنیا میں عام ہے اور کہتا بھی ہوں کہ مانو گے تو مانے جاؤ گے. بالکل بالکل. ہم نے جب ہوش سنبھالا، اس نوحہ خانی کی دنیا کی بات نہیں کر رہا ہوں، ویسے ہم نے جب ہوش سنبھالا تو ہم نے آواز سنی ندیم رضا سرور صاحب کی. کیا بات ہے. وہ انسپریشن، وہ رغبت، وہ ان کی طرف مائل طبیعت کا ہونا، اور پھر بچپن سے ہی واللہ ابھی میری ملاقات ہوئی تھی اس سیشن میں بھی، ان سے کئی ملاقاتیں رہیں، تو ان سے میں نے کہا کہ سرور صاحب آپ، مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ مولا آپ کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے، آپ بہت سینئر ہیں اور آپ نے اس فصل اعضاء کو بہت زیادہ بے شک بالکل اپنا وقت دیا ہے. بالکل. اور آپ کی نسل میں بھی ماشاءاللہ سے یہ ذکر پیوست ہوا. تو میں ان سے یہ بات بتا رہا تھا کہ بہت پرانی بات ہے، آج سے کوئی 30 سال پرانی بات ہے، 30-32 سال پرانی. تو وہ جب کہیں شبیداری میں آتے تھے، اکثر مجھے یہ سعادت نصیب ہوئی کہ میں گلزار حیدری میں جایا کرتا تھا ان کے ساتھ، اور اکثر میں ان کی بیاض. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھا اب یہ کہ نئی بات آپ کو پتہ چلی، عرفان اعزاز اپنے منہ سے بتا رہے ہیں کہ یہ کچھ لوگ سمجھے کہ یہ اچانک ہو گیا، اب وہ بتا رہے ہیں کہ یہ پہلے بھی ہو چکا ہے. ہاں، اور یہ مدح کی بات ہے، مولا انہیں سلامت رکھے، انہیں یاد ہے یہ سب. الہی آمین الہی آمین. تو ان کو جب وہ میں نے دیکھا کہ اسٹوڈیو میں آئے اور جب وہ قریب آئے تو ان سے میری ملاقات ہوئی. میں دو زانو ہو کر جو ہے ان کے سامنے بیٹھا، ان کا دست شفقت اپنے سر پر رکھا، انہیں اپنا کلام سنایا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار یہ جو اس کی پیشوائی ہے بہت خوبصورت ہے، دیکھو اس میں یہ کر لو. میں نے کہا سر بھائی اگر آپ کو کچھ کرنا ہی ہے، پڑھنا ہی ہے، تو پھر ایک ٹائٹل کلام. اچھا آپ کو اکثر ندیم سرور بھی کہا جاتا ہے، تو مطلب انہیں کیسے کہا ہوگا؟ دیکھیے یہ دیکھیں آج عید کا دن ہے، عرفان آپ کہہ کے بتائیں گے کیسے کہا ہوگا؟ انہوں نے مجھ سے کہا کہ عرفان میاں دیکھو انشاءاللہ بتاؤ کیا کرو. کیا بات ہے. میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے اگر آپ کو کچھ کرنا ہی ہے تو آپ کا منصب یہ ہے کہ ابتدا آپ سے ہو. بالکل. تو کہنے لگے اچھا کیا کیا؟ تو پھر وہ کلام ہوگی زیارت قبول انشاءاللہ. وہ ہم نے اور انہوں نے مل کے ساتھ اس کو کمپوز بھی کیا، اور اس میں جو کچھ رنگ ڈالے، جو بھی مولا کی طرف سے نظام بنا، اس میں مظہر عابدی صاحب جو ہیں انہوں نے بھرپور ہمارا اس میں ساتھ دیا، اور بہت اچھا لکھا انہوں نے وہ کلام. اور ہم تینوں نے، مظہر عابدی صاحب نے، میں نے اور سرور بھائی نے مل کے ایک ساتھ جو ہے اس کلام کو تکمیلی مراحل تک جو ہے پہنچایا. اور پھر جب انہوں نے کہا تو کیا بات آپ نے سنی ہے. بالکل. وہ اپنی ذات کے ایک الگ ہی، مولا نے ان کی خوشبو کو اس طرح سے معطر کیا ہے پوری دنیا میں، اور مولا اس خوشبو کو یوں ہی قائم و دائم رکھے، سلامت رہے مولا. مولا ان کو آباد رکھے. عرفان ادھر دانا دانا میرے حسین کا ہے. ہاں ہاں. یہ آپ سے کافی پہلے سنا تھا، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ؟ کمال ہے، آج آپ تار چھیڑ رہے ہیں روح کے. میں تو کوشش کروں گا کہ مطلب کہ کچھ باتیں میں نے لوگوں سے پتہ کی کہ کوئی ایسا سوال کہ جس کے جواب لوگ تلاش کر رہے ہوں. اچھا ہو سکتا ہے ان کو کوئی غلط جواب ملا ہو، لیکن جب وہ عرفان اعزاز کے منہ سے سنیں گے تو یقین کرنا پڑے گا. میں اس کی تاریخ بتاؤں. یہ کلام میں نے سرور صاحب کے منہ سے بھی سنا، ندیم سرور صاحب کے منہ سے، رضوان زیدی صاحب نے بھی اسے پڑھا، اور مختلف لوگوں نے بھی اسے پڑھا. بالکل. مجھے کلام بہت اچھا، ریحان اعظمی صاحب کا بہت اچھا کلام ماشاءاللہ، مولا انہیں صحت مند عمر طویل عطا فرمائے. ریحان اعظمی صاحب کا یہ کلام جب میں نے سنا، میں ملتان میں تھا تو میں نے ریحان اعظمی صاحب کو فون کیا. میں ممتاز آباد سے میں نے ان کو فون کیا. میں نے کہا ریحان بھائی آپ کا ایک کلام ہے دانا دانا میرے حسین کا ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ میں پڑھوں. کہنے لگے ہاں ہم تمہیں لکھواتے ہیں اس کے شعر. تو فون پہ انہوں نے مجھے اس کے 28-29 شعر لکھوائے، اور وہ رستے میں تھے کہیں. ٹھیک ٹھیک. تو اسی فون پہ میں نے جلدی وہ لکھی، اور وہیں ڈائریکٹ وہاں اس پر مجھے نہیں معلوم تھا اس وقت تک، صرف میں نے ندیم سرور صاحب کے منہ سے یہ کلام ایک بار سنا تھا کہ انہوں نے پڑھا ہے. مجھے نہیں معلوم تھا کہ اور بھی مختلف لوگ پڑھ چکے. بعد میں پتہ چلا کہ رضوان زیدی صاحب نے ہی پڑھا، اور مختلف لوگوں نے بھی اس کلام کو پڑھا ہے. تو پھر میں نے اس کلام کو ریکارڈ کبھی نہیں کرایا، لیکن لائیو بہت پڑھا ہے. پڑھا بالکل. تو بہت اچھا ماشاءاللہ ریحان اعظمی صاحب کا یہ کلام.
اور اس کے بعد پھر آپ کو ایک شہزادی کو انہوں نے ایک تحفہ دیا کہ یا زہرا، ماشاء اللہ، کوئی بھی دعا کا وقت ہو، کوئی بھی نماز کا وقت ہو، ولا کا وقت ہو، عزا کا وقت ہو، یا زہرا یا زہرا۔ عرفان، یہ وہ کلام ہے کہ آپ روزانہ لوگ ایک ہی کلام سننا چاہتے ہیں۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سکینہ اٹھو میری جان اٹھو، نوک نظاب پہ ٹھہرتا نہیں عباس کا سر، منقبتوں کی طرف آ جائیں تو ایک سلسلہ لوگ، لیکن ایک شکایت لوگوں کو، لیکن قائم ٹی وی نے آپ کی وہ شکایت بھی دور کی ہے، دنیا کا واحد چینل ہے کہ جس پہ عرفان اعضا سامنے موجود ہیں، یہ بھی قائم ٹی وی کو اعزاز حاصل ہے، اس کے علاوہ کسی چینل پہ عرفان جاتے نہیں۔ عرفان، یہ وجہ بھی آج بتا ہی دیں آپ کہ چینل پہ کیوں نہیں آنا چاہتے حسن آپ؟ بھائی، میرا دیکھیں، مجھے ڈرامائی زندگی سے میرے جو چاہنے والے ہیں، جو پیار کرنے والے ہیں، میں ہمیشہ سے خود کو ان کے قدموں کی خاک سمجھ کے بے شک، اس سفر ولا اور سفر اعزا میں مصروف ہوں، اور یہ میری صرف لفاظی نہیں ہے کہ میں خود کو ان کا نوکر سمجھتا ہوں، انہوں نے ایسا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں ہر جگہ، میں نے اپنے امیر کائنات کے امیر کا ایک قول سنا، مولا نے کہا کہ چراغ کی مانند جیو کہ جو غریب کی جھونپڑی میں بھی اتنی روشنی دیتا ہے جتنی بادشاہ کے محل میں۔ بادشاہ کے محل۔ تو میں نے اپنی زندگی کو اسی طرح سے بنا لیا کہ ہاں، اب جو بھی، اور میں تو اکثر جو بانی مجلس مجھے فون کرتا ہے کہ مجھے آپ کیا محفل کا بانی ہو یا مجلس کا، عرفان بھائی، میں تو اس کی پہلے اس کو تھینکس کرتا ہوں، اس کا شکر ادا کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یار تم نے مجھے ذکر محمد و آل محمد کرنے کا ایک موقع فراہم کر رہے ہو، بالکل، مولا تو میں سلامت رکھے۔ اور میرے پاس ٹائم ہوتا ہے تو میں ان کو کہتا ہوں آ رہا ہوں، کیسے اور کیا، یہ ان کی مرضی ہوتی ہے۔ نہیں، یہ تو خیر پوری دنیا دیکھتی ہے کہ مطلب اب تو کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے کہ ابھی آپ فلاں شہر میں، ابھی فلاں ملک میں، تو یہ بات تو طے ہے کہ دنیا کے سب سے زیادہ پڑھنے والے، اور یہ حقیقت بات ہے کہ مطلب وہ چھوٹا سا بچہ کرائے یا کوئی بھی کرائے، ہر ولا کا سلسلہ ہو یا عزا کا سلسلہ ہو، آپ وہاں پر یقیناً پہنچتے ہیں۔ حسن بھائی، اپنے سننے والوں کو ایک خاص پیغام دینا چاہوں گا۔ دیکھیے، کمانے، وہ عزت ہو، دولت ہو، شہرت ہو، کمانے کا حساب نہیں ہے، بالکل، اسے خرچ کرنے کا حساب لے گا پروردگار۔ بالکل، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تمہیں ہم نے یہ منصب اس لیے دیا تھا کہ تم میرے ان پیار کرنے والوں کا، جن کے لیے میں تمہیں یہ منصب دے رہا ہوں، بالکل، ان کا تم کتنا خیال رکھتے ہو۔ بالکل، بالکل۔ اچھا، آج ایک نیا کام بھی کریں آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ حسن بھائی، میں سمجھ گیا آپ کی بات، جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ باب العلم کے ماننے والے ہیں۔ بالکل، ناظرین، میں اپنے پیار کرنے والوں سے، سامعین سے، عزاداروں سے، محبان اہل بیت سے، حسن بھائی کی اجازت سے اب ہم چاہتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا بریک لیں، اور اس بریک کے بعد انشاءاللہ یہ گفتگو کنٹینیو ہوگی۔ جب خدا کو پکارا، مجھے یقین تھا کہ عرفان اعضا نے کہا ہے آپ علی کہیں نہیں گئے ہوں گے۔ آ گئے۔ میں واپس آپ اور عرفان کے درمیان سے ہٹتا ہوں۔ عرفان اعضا، ایک اور کلام ابھی بریک کے دوران آپ بتا رہے تھے، تو آپ کہیں گے کہ میں سارے کلام کی فرمائش کر رہا ہوں، یہ میری فرمائش نہیں ہے، یہ سارے چاہنے والوں کی فرمائش ہے، اگر 2 اشعار 3 اشعار اس کے بھی ہو جائیں تو۔ اچھا، ماشاءاللہ، حقیقت ہے یہ بات کہ جہاں نزول بی بی زہرا سلام اللہ علیہا بے ہو، شک، بے شک، وہ کوئی بھی جگہ ہو، وہ جگہ معطر ہو جاتی ہے۔ بے شک، بے شک، میر تکلم صاحب کا کیا کلام، بات ہے، 2-4 اشعار اگر کیا آپ کی بات ہے۔ اجازت ہو ارے تو اپنے سننے والوں سے، اپنے پیار کرنے والوں سے اجازت کا طلبگار ہوں، شہزادی آپ سے راضی رہیں۔ 2 سے 3 اشعار اس کلام کے جو مجھے خود بھی بہت پسند ہے، مختار فتح پوری صاحب نے یہ کلام پڑھا، ان کی اجازت سے میں نے اس کلام کو واہ واہ واہ، دنیا بھر میں عام کیا، تو آپ کی سماعتوں کا ہدیہ کر رہا ہوں۔ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی عظمت پر ایک بار مل کر باواز بلند صلوات بھیجیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تمہارے آنے سے، تمہارے آنے سے جناب فاطمہ زہرا، تمہارے آنے سے امیر خانہ ہوا گھر،
غریب خانے سے جناب فاطمہ زہرا تمہارے آنے سے. شیخ ملاحظہ ہو. در بطول پہ اسلام دے رہا ہے صدا, حسین چاہیے بی بی تیرے خزانے سے, جناب فاطمہ زہرا تمہارے آنے سے. اور اپنا عقیدہ, میرا ایمان سنیے. خدا گواہ کے نام حسین پیپ ہر سال عقیدہ رہتا ہے تندرست ہوں بہانے سے, جناب فاطمہ زہرا تمہارے آنے سے. اور مقطع. پلاتے جاؤ تکلم کیا کہنے ولا کی جام صدا, نہ اترے مشک سخن اب تمہارے شان سے, جناب فاطمہ زہرا تمہارے آنے سے. واہ 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 واہ. ایک اور آپ کو نعمت ملی ہوئی ہے. میں نے سنا ہے, لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ سینئر بھی آپ سے اتنا ہی پیار کرتے ہیں, جونیئر بھی پیار کرتے ہیں. کچھ نئے پڑھنے والے کچھ ایسا ٹپ دے دیں آج. میں اپنے سینئرز سے تو لائق احترام ہے سب, ان کے قدموں کو ہاتھ لگا کر, ہاتھ جوڑ کر, دستے ادب جوڑ کر میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے بہت پیار دیا. مولا ان کی زندگیاں سلامت رکھے, ان کا سایہ ان کے بچوں پر, ہم سب پر سلامت رکھے. اور جو جونیئر میرے پڑھنے والے ہیں, میں جس طرح ان سے پیار کرتا ہوں, یہ میرے خیال سے وہی بتائیں گے آپ کو. حسن بھائی آپ نے تو دیکھا ہے, کیونکہ اس میں میرا ایک خود غرضی ہے. میں اپنے سینئرز کی عزت اس لیے کرتا ہوں کہ میری خواہش ہے کہ میرا جونیئر میری عزت کرے, اور میں اپنے جونیئرز کی عزت اور ان کا احترام اس لیے کرتا ہوں کہ یہ مجھے ہمیشہ جوان نہیں رہنا ہے, بالکل مجھے بوڑھا ہونا ہے. یقین مانیے یہ بیساکھیاں ہیں, مولا انہیں سلامت رکھے. کل انہیں یہ ذکر در حسین پہ ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ. میں نے بھی آپ سے کہا تھا یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی, یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. عزاداری ہو یا مسند ولا ہو یا مسند عزا, اس کو انہوں نے سنبھالنا ہے. مولا انہیں سلامت رکھے اور اس در سے ہمیشہ متمسک رہیں. بس یہی دعا ہے کہ بیٹا اس در سے ہمیشہ جو میرے جونیئرز ہیں وہ متمسک رہیں, اور اپنے سینئرز کے نقش قدم پر جس طرح ہم چلیں اسی طرح آپ بھی چلیے. کیا بات ہے. ایک سچا پیغام, ایک مولا کا ذاکر جو خود بتا رہا ہے کہ اس طرح کربلا سے درس لو, ایسے چلیں آپ تو آپ بھی عرفان اعظم بن جائیں گے. یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. ہمارے سینئرز سب اپنے سینئرز کی عزت کرتے تھے تو ان کی عزت ہوئی, تو آج جونیئرز کو چاہیے کہ وہ سینئرز کی عزت کریں, کیونکہ کل وہ سینئر ہو جائیں گے. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ پھر کسی نوحہ خاں, منقبت خاں, ذاکر یا عالم کے ساتھ آؤں گا. لیکن آخر میں آپ سے اجازت میں چاہ رہا ہوں, عرفان اعزا یا زہرا, اور پھر ایک دعا امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مولا فرماتے ہیں کہ مشکل وقت میں
اگر ہماری دادی زہرا کے اسم کی تسبیح سے بڑا کوئی اور عمل ہوتا تو ہمارے جد ہمیں تعلیم دے کر جاتے. تو اسی کے ذیل میں مولا کے منظور نظر شاعر جناب مظہر عابدی صاحب کا یہ کلام آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کر رہا ہوں. اور آپ تمام سننے والوں سے میری خواہش ہے کہ یقیناً ہم سب باوضو رہتے ہیں، تو اس اسم کا ورد کریں میرے ساتھ مل کر. جہاں جہاں بھی بیٹھے ہیں وہ سب مل کر، تھارے بچے، تمام نوجوان، تمام بزرگ، میری بہنیں، مائیں، جو مسورات، جو بچے نونہال، جو بزرگ ایک پروگرام دیکھ رہے ہیں، تو ان سب سے میری گزارش ہے کہ اس وقت اپنے گھروں کو عزاخانہ بنا کر اور اپنی دعاؤں کی مستجابی کے لیے اس شہزادی کے نام کا ورد کریں، جو کہ میں شروع کرنے والا ہوں. یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، اے میری بی بی، اے میری بی بی، تیرے در پہ استغاثہ ہے، تیرا ممنون میری شہزادی، یہ جہاں سارا ہے. یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، تو ہمیں حفظ امان دے دے، اپنی چادر کا سائبان دے دے. تیری قدرت میں کیا نہیں بی بی، تو جسے چاہے دو جہاں دے دے. یا زہرا یا زہرا، اے میری بی بی، آنسوؤں نے دعا مانگی ہے، تیری تسبیح پڑھ کے دل نے تجھے پکارا ہے. یا زہرا یا زہرا، جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی، زندگی بندگی روشنی آ گئی، روشنی آ گئی آ گئی آ گئی. موت ان کے محبوں کو آتی